السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ ٹھیک ہوں گے۔ جنون خانزادہ تحریر عائشہ نور، قسط نمبر ہے اس کی 16۔ تو پلیز سب لوگ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور بیل آئیکن بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ اس کے بعد جن لوگوں کو سلطنت عشق میں علی اور زویا کا PDF چاہیے تو وہ ان بکس کر سکتے ہیں۔ چلے ناول کی طرف چلتے ہیں۔ خانزادہ حویلی کا وسیع و ریز ڈائننگ ہال اس وقت ہمیشہ کی طرح صبح کے ناشتے کی چہل پہل سے گونج رہا تھا۔ مکھن، پراٹھوں، چائے اور آملیٹ کی خوشبو فضا میں پھیلی ہوئی تھی اور سب بھائی بہنیں اپنی اپنی نشستوں پر برجمان صبح کی نوک جھونک میں مصروف تھے۔ اسی دوران کوریڈور سے ڈائننگ ہال کی طرف ایک ایسی شخصیت داخل ہوئی کہ جس پر نظر پڑتے ہی پورے ہال میں یکدم موت کا سناٹا چھا گیا اور سب کے ہاتھ جہاں تھے وہیں جم کر رہ گئے۔ یہ ہماری حویلی کی صدا کی جھلی اور نادان لڑکی روحی تھی، مگر آج کمال کی بات یہ تھی کہ روزانہ جینز اور ڈھیلے ڈھالے قمیض کرتے پہننے والی روحی نے آج ایک انتہائی نفیس بلیک کلر کا لانگ فراک پہن رکھا تھا۔ سر پر چادر نما دوپٹہ اچھے سے جمایا ہوا تھا اور نظریں اس طرح زمین میں دھنسی ہوئی تھی جیسے وہ حویلی کی نہیں بلکہ کسی اور صدی کی شرمیلی دلہن ہو۔ وہ انتہائی دھیمے نپے تلے قدم اٹھاتی ہوئی کمال کی سادگی اور حیا کا مجسمہ بنی، اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ سب بھائی حیرت کی مورت بنے اس کائنات کی سب سے بڑی ڈرامے باز لڑکی کو دیکھ رہے تھے، جس کا کل رات کا بھوت ڈرامہ ابھی تک سب کے ذہنوں میں تازہ تھا۔ شاہی بھائی، لگتا ہے اس کے دماغ کا کوئی فیوز اڑ گیا ہے یا پھر یہ کوئی ہمیں بہت بڑی کھچڑی پکا رہی ہے۔ زارون نے شاہ میر کے کان میں انتہائی رازداری سے سرگوشی کی، مگر اس کی نظریں روحی کی اس بدلی ہوئی کایا پلٹ پر ہی ٹکی ہوئی تھیں۔ شاہ زیب نے کچھ جواب دینے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اسی دوران حویلی کے سب سے بڑے اور باروب پٹھان جہانگیر خانزادہ اپنی پوری پروقار پرسنالٹی، کڑکدار استری شدہ سوٹ اور بکھرے بالوں کے سحر کے ساتھ ڈائننگ ہال میں داخل ہوئے۔ ان کے آتے ہی ہمیشہ کی طرح سب نے احتراماً گفتگو بند کی اور بگ بی روزمرہ کے سنجیدہ تاثرات کے ساتھ اپنی مخصوص بڑی کرسی پر تشریف فرما ہوئے۔ ابھی جہانگیر نے اپنی پلیٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ روحی اپنی کرسی سے اٹھی، دوپٹے کا ایک پلو شرم اور حیا کے مارے اپنے دانتوں تلے دبایا، نظریں مزید جھکائیں اور دھیمی لرزتی ہوئی آواز میں بولی، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے جہانگیر جی۔ ڈائننگ ہال میں ایک ایسا دھماکہ خیز تماشا ہوا جس کی مثال حویلی کی تاریخ میں نہیں ملتی تھی۔ روحی کے منہ سے جہانگیر جی، اور وہ بھی اتنے شرمیلے انداز میں سننا تھا کہ وکیل صاحب شاہ میر خانزادہ کے منہ میں جاتی ہوئی چائے کا گھونٹ ایک زوردار فوارے کی شکل میں سیدھا سامنے بیٹھے زارون خانزادہ کے منہ اور قمیض پر جا گرا۔ زارون بیچارہ چائے میں نہا گیا۔ دوسری طرف مشری جو اس وقت آملیٹ کی پلیٹ اٹھا رہی تھی، اس کے ہاتھ سے وہ مہنگی کانچ کی پلیٹ چھوٹ کر سیدھی زمین بوس ہو گئی اور انڈے کے ٹکڑے پورے فرش پر پھیل گئے۔
ڈاکٹر این نے یا اللہ اس لڑکی کا کچھ نہیں ہو سکتا کہتے ہوئے اپنے ماتھے پر ہاتھ مار کر اپنا سر پیٹ لیا، جبکہ سکندر نے اپنی ہنسی روکنے کے لیے اپنا منہ دوسری طرف گھما لیا۔ پورے حال میں اگر کوئی سب سے زیادہ صدمے میں تھا تو وہ خود جہانگیر خانزادہ تھے۔ وہ نوالا ہاتھ میں لیے اپنا منہ پورا کھولے، بالکل ہکا بکا سامنے چہرہ جھکائے دوپٹہ دانتوں میں دبائے کھڑی روحی کو دیکھ رہے تھے۔ ان کا وہ سارا جلال اور رعب اس ایک جہانگیر جی کے نیچے آ کر دب گیا۔ کیا کہا تم نے؟ جہانگیر خانزادہ نے بمشکل اپنے حلق سے آواز نکالی۔ ان کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کا سر اڑا دیں یا خود حویلی چھوڑ کر بھاگ جائیں۔ روحی نے چوری چھپے اپنی نگاہیں اٹھا کر بگ بی کو دیکھا اور دل ہی دل میں سوچا، رات کو تو بڑے رومانٹک بن رہے تھے، اب سب کے سامنے اتنے معصوم بن رہے ہیں۔ ابھی صبح کا جیب خرچ 5000 بھی تو لینا ہے ان سے۔ وہ میں کہہ رہی تھی جہانگیر جی کہ نکاح کے بعد شوہر کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیگم کو پاکٹ منی دے، تو بس میں اپنا آج کا روزانہ کا خرچہ مانگنے آئی تھی۔ روحی نے سب کے سامنے باقاعدہ معصوم سا ہاتھ آگے پھیلا دیا، جیسے وہ کوئی شوہر نہیں بلکہ ATM مشین ہو۔ جہانگیر خانزادہ نے اپنی گھومتی ہوئی نظروں سے روحی کے اس پھیلے ہوئے معصوم ہاتھ کو دیکھا، جو کسی ATM مشین کے کارڈ کی سلاٹ کی طرح ان کے سامنے جمع ہوا تھا۔ ابھی وہ بٹوا نکالنے کا سوچ ہی رہے تھے کہ روحی نے اپنے ڈرامے کا اگلا بم گرا دیا۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے حق مہر میں سے کچھ ایڈوانس خرچہ دے دیں، اور ہو سکے تو ہمارے نکاح کی ڈیٹ بھی ذرا جلدی رکھوا لیں۔ آخر کب تک ہم اس طرح چوری چھپے ایک دوسرے کو شیشے میں دیکھتے رہیں گے؟ یہ کہنا تھا کہ روحی نے فوراً زوردار جھٹکے سے خود کو گھمایا اور وہاں کھڑی ڈاکٹر این کے پیچھے جا کر چھپ گئی۔ این بیچاری جو اس وقت اپنے ہاتھ میں گھی سے چپڑا ہوا گرم گرم پراٹھا پکڑے کھڑی تھی، اس اچانک حملے پر بالکل بت بن گئی۔ وہ کفت بھرے انداز میں کبھی اپنے ہاتھ کے پراٹھے کو دیکھتی اور کبھی اپنی پیٹھ کے پیچھے لگی اس ڈرامے باز لڑکی کو، جو اسے ایک ڈھال کے طور پر استعمال کر رہی تھی۔ این دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ کب اس پاگل لڑکی کا یہ سستا سینما ہال والا ڈرامہ ختم ہو، اور کب میں سکون سے بگ بی کو ان کا ناشتہ پیش کروں۔